یا اللہ، ہم آپ کے بندے بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے کن ہونے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کوئی چیزوں کا ہونا ضروری تھوڑا ہوتا ہے، بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ اللہ دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، جو ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو فیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنے طوفان آئیں، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئیں، پر آپ کا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کریں اپنا جو قلب و روح میں رچ بس جائے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح و کیفیت کا نام ہے۔ دلوں کے گھروں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں آزمائش کے بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ ہم جس دل کے ساتھ مریں گے اسی دل کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کی ساری محبتیں اور ساری کی ساری نفرتیں، سارے بغض اور ساری عداوتیں جو مرتے وقت پر یزیرود ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ اٹھائے جانے پر پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری محبت، نفرت، بغض اور عداوت کس کے لیے ہے۔ دل تو یہی دکھانا اللہ کو ہے، سارے انسانوں کے سامنے، چاہے گندے بھرا ہو یا خوبصورت صاف ستھرا ہو، وہ دیکھے گا ضرور۔ اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہو آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا، آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ کچھ باتیں صرف دل میں قید ہونے کے لیے ہوتی ہیں اور وہ باتیں کسی کو سنائی نہیں جا سکتی اور نہ کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ باتیں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور یوں ہی ہماری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسیاں بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کم صرفی ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، تاکہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہو۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوشگن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسے آپ یہ بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے
تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق ہو یا پھر بلا کی محبت ہو، پھر جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ سورۃ الفلق کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ زندگی میں اندھیرے بھی آئیں گے، حسد بھی ہوگا، چھپی ہوئی برائیاں بھی ہوں گی، مگر تم ہر چیز سے لڑ نہیں سکتے۔ ان سب سے لڑنے کے لیے تمہارا سہارا صحیح ہونا چاہیے، اور جس کا سہارا اللہ ہو اسے کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔